یہ منافقت جس کی ہم بات تو کر رہے ہیں، کیونکہ بہت لوگوں کو اس نام سے ہی چڑھ ہے، وہ سننا بھی نہیں چاہتے، اور ہم جب اپنے زوال کے وجوہات کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ کیا وہ محرکات ہیں کہ اس کو بہت عام سمجھ لیا گیا ہے، ایک نورم ہو کر رہ گیا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر یہ؟ الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اپریشیٹ بھی کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت اور بہت ہی پیارا انٹرو دیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ در حقیقت نسخے کی کلید ہے اور سبب اور ریزن کا بنیادی نقطہ ہے، اور کلیدی اور اہم ترین نقطہ ہے کہ آج ہمارے زوال، ہماری زبوں حالی اور ہماری پستی کے بنیادی اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب کیا ہے، جس کا آپ نے اپنے انٹرو کے اندر تذکرہ کیا، وہ ہے منافقت۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ نے منافقت کا تذکرہ کیا، پھر آج کے دور کے اعتبار سے خصوصی طور پر حکمرانوں کی منافقت کا تذکرہ کیا۔ اس کی مکمل تائید کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ہی درد دل کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت مجموعی ہم نیچے سے لے کر اوپر تک، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی ڈومین میں، کسی نہ کسی دائرے کے اندر، کسی نہ کسی درجے کے اندر اسی دھوکے پر مبنی منافقت والے رویے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ فیکٹری کا ایک مزدور ہوگا، وہ اپنے باس کے ساتھ، ایک نیچے کوئی شاگرد ہے وہ اپنے استاذ کے ساتھ، کوئی نیچے ماتحت ہے وہ اپنے افسر اور اپنے سربراہ مولا اور آقا کے ساتھ، اسی طریقے سے عوام حکمرانوں کے ساتھ، حکمران عوام کے ساتھ منافقت کے اس رویے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ تباہی کے اسباب میں سے جہاں ایک سبب آپس کا اختلاف ہے، جہاں ایک سبب حب الدنیا ہے، دنیا کی بے انتہا قسم کی محبت، جہاں ایک سبب کراہیت الموت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق ہے، تو وہیں قرآن و حدیث کے واضح نصوص و الفاظ کے مطابق زوال، پستی، زبوں حالی اور تباہی اور بربادی کا ایک اہم ترین سبب منافقت ہے۔ اور میں اس سلسلے میں ایک اہم بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے عالم اسلام کی بات کی، عہد رسالت، پھر عہد رسالت کے بعد امت مسلمہ، عالم اسلام، مسئلہ فلسطین، پھر آپ ہمارے اپنے پیارے وطن عزیز پاکستان تک آئے۔ تو میں اس سلسلے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 سے لے کر 77 تک کا ضرور حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ بعینی ہی یہی بات اللہ نے کس خوبصورت حکیمانہ اسلوب کے اندر بیان فرمائی۔ ذرا آپ توجہ فرمائیں ناظرین و سامعین، ذرا دیکھیں، کیا لگتا نہیں ہے آیت نمبر 75 تا 77 گویا کہ ہمارے پاکستان اور پاکستان بنانے والوں اور ہم اہالیان پاکستان کی مکمل تصویر کشی اور منظر کشی کی گئی ہے۔ دیکھیے ذرا قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، آیت نمبر 75، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے معاہدہ کیا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ اپنا فضل فرما دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، مال عطا کر دے یا خطہ ارضی عطا کر دے، زمین کا ٹکڑا عطا کر دے، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم صدقہ و خیرات کریں گے۔ اس کو دوسرے ہمارے پاکستان کے بانی کے الفاظ کے مطابق سوشل ورکر اسٹیٹ بنے گی، فلاحی اسٹیٹ بنے گی، رفاہی ریاست بنے گی۔ یہ ہم سب نے وعدہ کیا تھا، کسی فرد واحد کی بات نہیں، بحیثیت مجموعی پوری قوم نے وعدہ کیا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکار بن جائیں گے، اسلامی نظام نافذ کر لیں گے، اے اللہ آپ کی شریعت کو یہاں نافذ کر لیں گے۔ ہوا کیا؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنا فضل کر لیا، دو طرفہ معاہدہ ہو رہا ہے، بندوں کا اور خدا کا معاہدہ ہو رہا ہے۔ بندے دعا کر رہے ہیں، اللہ لجاجت، تمنا، التجا، اپیل، درخواست، گڑ گڑا کر کے دعائیں، ہماری قوم کی قربانیاں، دہلی سے ٹرینیں چل رہی ہیں، لاہور پہنچ رہی ہیں، مسافروں کی، پیسنجرز کی وہ ٹرینیں ایمبولنس کے اندر تبدیل ہو رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں ہو رہی ہیں، بڑے بوڑھے کٹ رہے ہیں، عورتیں اپنی عزتیں لٹوا رہی ہیں، جوان کٹ گئے، ساری کی ساری قربانیاں، اور ہم نیچے یہ دعا کر رہے اے اللہ ہم کو خطہ ارضی عطا کر دے۔
فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے اپنا فضل کا معاملہ کر لیا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ اللہ رب العزت نے دو طرفہ معاہدے کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے خطہ ارضی پاکستان وطن عزیز دے دیا۔ بخلوا بہ وتولوا وهم معرضون، اب قوم نے آ کر کے اپنا وعدہ پورا کرنے کے سلسلے میں بخل سے کام لیا، پیٹھ پھیر لی، اگنور کر لیا، منہ پھیر لیا، اعراض کرنا شروع کر دیا۔ اچھا جب یہ معاملہ ہو گیا، اب آ جاتے اس منافقت والی بات پر جس کا آپ نے انٹرو کے اندر مفصل تذکرہ کیا۔ اب آیت نمبر 77 میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جو قوم یہ کام کرے گی اس کی سزا کیا ہوگی؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اب اللہ رب العزت نے اس قوم کو سزا کے طور پر ان کے اندر منافقت ڈال دی، نفاق ڈال دیا۔ کب تک؟ الی یوم یلقونہ، مرتے دم تک۔ کس وجہ سے؟ بوجہ اس کے جو انہوں نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا اور جو انہوں نے وعدے کو توڑا اور جو جھوٹ بولا، جھوٹا وعدہ کیا۔ یہ ہے پورے کا پورا اللہ رب العزت کی طرف سے منظر کشی پر مشتمل خلاصہ اور حاصل اور آسان کر دیا موضوع کو ہمارے